نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ محمد ہم شروع کر چکے تھے، اس کی ہم نے ویسے 6 آیات پڑھ لی تھی۔ جو لوگ پچھلی کلاس میں نہیں تھے ان کے لیے یہ کہ سورہ محمد ایک لمبے مکی صورتوں کے سلسلے کے بعد ایک مدنی صورت آئی ہے۔ مدنی صورت چھوٹی صورتیں جیسے قرآن کا اختتام قریب ہے اس طرح نظر آ رہا ہے نا۔ صورت کا نام بھی بہت یونیک ہے، ویسے تو ہر صورت کا ہی نام یونیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہونا ظاہر ہے ہمارے لیے بہت ہی محبوب چیز ہے۔ اس کا زمانہ نزول تھا جس مدینے میں، جیسے ابھی ہم نے سمجھا مدینے میں نازل ہوئی، لیکن مدینے کے شروع دور میں، اور جب ابھی مضامین انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ہجرت کے کچھ عرصے بعد ہی، ایک تو جب قتال کا حکم آ چکا تھا، جیسا ہمیں پتہ ہے سورہ حج میں بھی آ چکا اور اشارہ سورہ بقرہ میں بھی مل رہا ہے، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ ابتدا جو تھی سورہ محمد کی وہ بھی بہت ہی یونیک ہے نا، جیسے ابھی تک تو ہم پڑھے حوامیم ہم نے پڑھی جس میں حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتیں تھیں۔ اکثر صورتوں میں کچھ زیادہ تر تمہید بھی ہے نا، سورت کا تعارف یا کتاب کا تعارف۔ کچھ صورتیں ہیں جو اس طرح اچانک سے شروع ہو گئی ہوں، اسی طرح سے یہ صورت بھی ہے، بلکہ جس طرح سے شروع ہوئی ہے الذین کفروا کہہ کر، اس کو اگر دیکھیں تو پچھلی صورت سورہ احقاف جہاں ختم ہوئی تھی، بالکل جیسے وہیں سے بات شروع ہو گئی ہے نا۔ وہاں پہ جس طرح سے کہا گیا تھا فاسقین کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد پھر ایک دم سے جیسے کہا جا رہا انہیں فاسقین کی جیسے بات ہو رہی ہو کہ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی، 6 آیات جو پڑھی، اس میں جو کچھ ہم نے سمجھا، پہلی آیت میں اعمال کی بات تھی کہ کس کس کے اعمال ضائع ہو گئے، اور وہ ہم پیٹرن ابھی صورت میں دیکھتے رہیں گے مسلسل، کس کے اعمال ضائع ہونے والے ہیں، کس کے کام آنے والے ہیں، کون سے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کے پاس مقبول ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں۔ انشاءاللہ آج کی بھی جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں بھی وہ بات ہم سمجھتے رہیں گے۔ اب آیت نمبر 7 سے دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنو۔ اب یہاں خطاب ہو رہا ہے مومنوں سے خطاب کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تنصر اللہ، تم مدد کرو اللہ کی، ینصرکم، وہ مدد کرے گا تمہاری، وہ مدد کرے گا تمہاری، اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور ثابت رکھے گا تمہارے قدم، تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا، تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اب یہاں پہ ہم مخاطب ہیں، ہم میں سے ہر ایک مخاطب ہے، اس وقت کے مومن مخاطب ہیں، انہیں خطاب کر کے کہا جاتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مدد کرو، تنصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی مدد کرو۔ اللہ کی مدد انسان کیسے کر سکتا ہے نا، اللہ کو مدد کی ظاہر ہے حاجت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے اعزاز ہے اللہ کے نیک بندوں کے لیے، ان کا دین کی مدد کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی مدد فرماتا ہے کہ مدد کرو۔ دین پر خود عمل کرنا، مدد کرنا پھر کیا ہے اصل میں، دین پر خود عمل کرنا، آگے پھیلانا، عمل اس پہ کرنا اور دوسروں کو متعارف کروانا، یہ سب سے بڑی دین کی خدمت ہے نا۔ سورہ صف میں بھی، ویسے سورہ آل عمران میں بھی ہے، سورہ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اسی طرح کا قول آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جاؤ اللہ کے مددگار بنو، کما قال عیسی ابن مریم، جیسا کہ عیسی ابن مریم نے کہا تھا، للحواریین، اپنے حواریین سے، من انصاری اللہ، کون ہوتا ہے مددگار میرا اللہ کی طرف، اللہ کے لیے کون مددگار ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہلوایا جا رہا ہو، لوگوں سے کہو کہ وہ ان کو مدد کے لیے پکارو کہ ہو جاؤ اللہ کے مددگار، بالکل اسی طرح جیسے حواریین سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ اور وہاں پہ پھر یہ بھی ہے کہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے ہیں انصاری اللہ، اللہ کی طرف بڑھنے میں، اللہ کی طرف جانے میں میرے مددگار بنو۔ حواریون، اور جیسے مطلب بات سمجھ جاتے ہو
وہ کہتے ہیں نحنو انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے دین کے لیے اٹھنا، گویا اللہ کی مدد ہو اور اس کے لیے وہ تیار ہو۔ اور ان کا حوالے سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات جو آپ نے حواریوں سے کی، اس سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ انصار اللہ کیا ہے، اللہ کی مدد کرنا کیا ہے۔ سورہ محمد اگرچہ سورہ قتال ہے، اور اس بھی کہا گیا اسے قتال کا حکم بھی اس میں آ رہا ہے، اللہ کی مدد کے لیے کھڑے ہونا اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، اپنی جان لڑانے کے لیے بھی، لیکن صرف نہیں وہی مطلب نہیں ہے نا، صرف وہی مفہوم نہیں ہے۔ حوارین کا اگر سوچے 12 حواری تھے، اور ان سے عیسیٰ علیہ السلام یہ ان کو نہیں فرما رہے تھے کہ تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں اور جنگ کرنے لگے۔ اصل بات ان کی وہی تھی، جو اصل یہ کہ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوں، اس کی تبلیغ کریں، اس پہ خود عمل کریں، اس کو آگے پہنچائیں۔ تو وہی سب سے مفہوم ہے۔ اس کے لیے پھر کسی کو ضرورت پڑ بھی سکتی ہے اپنی جان تک لڑانے کی، لیکن اصل مفہوم وہی ہے نا۔ تو ہمارے لیے جو ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے نا، ہمارے لیے ہم بھی تو مخاطب ہیں، ہم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کرو، اللہ کے مددگار بنو۔ ظاہر ہے ہم میں سے کون نہیں چاہے گا اس اعزاز کو حاصل کرنا کہ ہم مدد کرنے والے ہوں، ہم انصار اللہ کہلائیں۔ اور کر کس طرح سے سکتے ہیں؟ جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا، اللہ کی بندگی پر خود قائم ہو، اللہ کی بندگی کرنے والوں کا ساتھ دیں۔ حضرت خدیجہ کا کیا تھا کام؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ کو تسلی دینے والی، ان کی ہمت بڑھانے والی، ان کا ساتھ دینے والی، ان کے ساتھ چلنے والی وہ تھی نا۔ حضرت عائشہ کا سوچے تو انہوں نے کس طرح سے اپنی پوری زندگی دین کی تعلیم دینے میں گزاری، کیسے چھوٹی عمر میں بیوہ ہوئیں اور پھر لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک طویل عمر عطا فرمائی، اور اس میں مسلسل وہ کیا کام کرتے رہے۔ کتنے ہی ان کے شاگرد مشہور ہوئے ہیں قرآن کا بہترین فہم رکھنے میں، قرآن کا لوگوں کو صحیح فہم دینا، کس طرح سے وہ جیسے، اور پھر وقت کی جو بھی پکار ہو، جس وقت لوگ قرآن سے دور ہو رہے ہوں، لوگوں کو دین کی سمجھ نہیں ہو، اس وقت لوگوں کو دین کی طرف بلانا، دین کو سمجھانا، وہی سب سے بڑی اللہ کی مدد ہو سکتی ہے نا۔ دین کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی زبان سے۔ آج کے دور میں جب یہاں اگر ہم سوچیں جہاں ہم رہ رہے ہوں، وہاں پہ سب سے بڑا دین کا کام، دین کی مدد کرنا کیا ہے نا۔ دین کی ایسی غلط تصویر لوگوں نے پیش کر دی اور لوگوں کے سامنے پھیلا رکھی ہو کہ کیا مسلمان ہے، کیا اسلام ہے، اس کے مقابلے میں ایک بہترین تصویر پیش کرنا ہی کتنا بڑا دین کا کام ہے نا، کہ کس طرح ہم کیسے پرامن شہری ہیں، کس طرح کیسے دین اس پہ صحیح ہم کام کرنے والے ہیں۔ تو وہ دین کی نصرت کرنے کے لیے جیسے یہاں کہا جا رہا ہے، اللہ کے مددگار بننے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور اس کے لیے پھر وعدہ جو کرنے والے ہوں، جو نصرت کرنے والے ہوں، جو اس طرح انصار بننے والے ہوں، انصار اللہ بننے والے ہوں، ان کے لیے پھر اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ینصرکم، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تمہاری۔ اللہ کی مدد سے زیادہ اور بندے کو کیا چاہیے نا، کہ اللہ خود مدد کرنے کو تیار۔ کتنی ہم دنیا کے بھی ہر معاملے میں اپنے دین پہ قائم ہونے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، ہر بات کے لیے تو ہمیں اللہ کی مدد ہی درکار ہے نا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمیں قدم آگے بڑھنا چاہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ آ جائے، اللہ تعالیٰ مدد فرما دے نا۔ اور وہ مدد ہر وقت ہی ہے، جب یہ ثبت اقدامکم بھی جس طرح کہا جا رہا ہے، ثابت قدم کر دے گا تمہارے قدم جما دے گا۔ وہ ثابت قدمی بھی کوئی صرف میدان جنگ کی ثابت قدمی نہیں ہے، بلکہ وہ تو پھر آسان ہوتی ہے جوش میں ایک انسان کھڑا۔ اصل جو ثابت قدمی چاہیے ہوتی ہے وہ یہ کہ دنیا کی زندگی کتنا بڑا امتحان ہے نا۔ ہر وقت اپنے نفس، ہمارا اپنا نفس ہے، دنیا کی کشش ہے، نفس کے اندر بیٹھا ہوا اتنا طاقتور ہمارا دشمن ہے، اور کس طرح سے مایوسی، اپنے رب سے مایوسی ہمارے دل میں ڈال رہا ہو، اور کتنے امتحان ایسے سخت لگ رہے ہوں، کیا کچھ ہو سکتا ہے نا۔ ان سب میں ہر وقت اللہ کے دین پر قائم رہنا، وہ اس میں ثابت قدمی اثر چاہیے نا، کہ وہ اللہ تعالیٰ اور وعدہ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، ثابت قدمی عطا کر دے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد مل جائے گی، اللہ کی رحمت ایسے بندوں کے ساتھ ہوگی
جو اس کی طرف بڑھ رہے ہوں. حدیث میں بھی یہی بات کس طرح مختلف طرح سمجھائی بھی گئی نا. جو ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم بڑھتا ہے. کوئی انسان چل کر اللہ کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. تو وہی وعدہ یہاں بھی ہو رہا ہے. تم کرو، تم بنو اللہ کے مددگار، اللہ تمہاری مدد فرمانے والا ہے، تمہاری خود حفاظت فرمانے والا ہے. اور دوسری جگہوں پہ ایسے قرآن میں کئی جگہ بہت ہی تاکید کے ساتھ بھی بات ہے، خاص طور پہ رسولوں کی بھی بات ہے کہ لننصرنہ، ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور مومنین کی. سورہ روم میں کہا گیا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. حق اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرار دیتا ہے، حالانکہ کوئی اللہ پہ حق واجب کرنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر حق کی طرح رکھا ہے کہ مومنوں کی مدد کرنا ہم اوپر حق ہے. تو مومن بنے، ایمان پہ خود قائم ہو تو اللہ تعالیٰ کیسے مدد فرما سکتا ہے نا. اور نصرت عطا فرمائے گا، مدد کرے گا. نصرت سے مراد پھر دین کا غلبہ، دین کی سربلندی بھی ہے. ہم اللہ کی نصرت ہمیں اپنے انفرادی زندگی میں بھی چاہیے، دن اور رات ہمیں ہر معاملے میں بھی چاہیے. پھر دین کا غلبہ ہو، پوری دنیا میں امن پھیلے، دنیا میں دین قائم ہو، دنیا میں دین پہ چلنا آسان ہو، اس کے لیے بھی تو ہمیں اللہ کی مدد چاہیے نا. وہ کیسے کبھی مجبور نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ ہر طرف فساد ہو، ہر طرف کیسی کام ہو دنیا میں ہو رہا ہو غلط، اور اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کریں. کرنے کا کام کیا ہے، یہی کہ ہم جو موقع ہے، جو وقت کی آواز ہے وہ کام ہم کر رہے ہوں، اس طرح سے اللہ کی مدد ہم کر رہے ہوں، جن کا صحیح شعور لوگوں کو دے رہے ہوں. آگے ہمارا تو کام بالکل ذرا سا ایک ذرے کے برابر ہوتا ہے. مدد اللہ کی مگر بہت بڑی آ سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود مدد فرما سکتا ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صرف ایک عصا ہلانا تھا، مگر ہلانا تھا ضرور. اور اللہ تعالیٰ کی مدد کیسی بڑی آ گئی، کس طرح سے وہ سمندر کا پانی دو طرف رک جائے، پھر وہ پانی مل جائے. وہ اتنی زبردست دنیا کے جابر فوج جو ہے وہ ساری کی ساری سامنے غرق ہو جائے. تو اس طرح سے اللہ کی نصرتیں سامنے آ سکتی ہیں نا. اللہ تعالیٰ خود حالات کو ٹھیک کر سکتا ہے. مسلمانوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے دنیا ٹھیک ہو سکتی ہے، اس کے وعدے جیسے کیے جا رہے ہوں. پھر کہا جاتا ہے والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتعسل لہم، بس ہلاکت ہے ان کے لیے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور برباد کر دے گا ان کے اعمال، اللہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا. سورہ محمد کا ہم شروع سے جیسے دیکھتے آ رہے ہیں، مسلسل جیسے موازنہ چل رہا ہے، ایک ساتھ ہی بات آ رہی ہے نا، دونوں قسم کے کردار سامنے رکھے جا رہے ہیں. وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے اللہ کی کیسی مدد آتی ہے، ان کے اعمال کیسے قبول ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسروں کا کیا انجام ہوتا ہے. اسی طرح سے یہاں بھی آ رہا ہے نا. بالکل یاد ہوگا اسکول کے زمانے میں جیسے چارٹ بنا کر دو چیزوں کا مقابلہ اور موازنہ کرنے کے لیے سوال آ رہے ہوتے تھے نا، کہ یہ ایسا ہے، بالکل وہ ویسا ہے. تو بالکل ویسے ہی موازنہ بار بار یہ اس صورت میں ہمارے سامنے جیسے آ رہا ہے کہ اللہ ہدایت دینے والا کسے ہے، کسے نہیں دینے والا ہے، کس کے ساتھ اس کی نصرت ہے، کس پر اس کی پھٹکار ہے، کس کے اعمال ہرگز ضائع نہیں ہوں گے، پیچھے آیات تھی اس طرح کی نا، اور کس کے اعمال ضائع ہونے والے ہیں. تو وہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے والذین کفروا فتعسل لہم، جنہوں نے کفر کیا وہ ان کے لیے آتا ہے فتعسن کا جو لفظ ہے، تعس سے عین سین، اس کے معنی ہوتے ہیں گرنا، ٹھوکر کھانا، اور جیسے گر کر پھر اٹھ نہیں سکنا. اس سے ہی جیسے ہلاکت کے معنی لکھے ہیں نا، فتعسل لہم، بس ہلاکت ہے ان کے لیے، بربادی ہے ان کے لیے. وہ تو کس کے لیے ہے وہ بربادی؟ جنہوں نے کفر کیا. اوپر اہل ایمان تھے، اس کے مقابلے میں جو کفر کرنے والے ہوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، جو اسلام کا انکار کر رہے ہوں، ان کے لیے بربادی ہے. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان برباد ہو گئے ان کے اعمال. اضل اعمالہم کا ویسے ہم نے پیچھے پہلی ہی آیت میں بہت ہی تفصیل پڑھی تھی کہ اعمال کا بھٹکا دیا جانا، اعمال کا برباد ہونا اصل کیا ہے نا،
کیا اس کا مطلب ہے، کس طرح سے اعمال برباد ہوتے ہیں، کچھ یاد ہوگا بھی آپ کو؟ اگر کوئی بتانا چاہے تو پلیز ضرور بتائیے۔ اس کا جو کچھ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا وہ پورا تو نہیں یاد کریں، لیکن تھوڑا بہت تو یاد دہانے کے لیے یہاں پہ بھی ہم دیکھ لیں۔ اعمال دیکھیں، ایک تو یہاں پہ جیسے جس کی بات آ رہی ہے، ایک تو بات یہ ہو سکتی ہے کہ انہی کی جیسے والذین کفروا ہی کہا گیا نا کہ کفار کی، اب کفار کے اعمال ضائع ہو گئے، ہم تو سمجھتے ہیں جیسے وہ نیکی نہیں کر رہے، لیکن قریش کا جیسے تھا وہ بہت سی نیکیاں بھی کرنے والے تھے، ہمیں پتہ ہے عربوں کے بہت سے ایسے ان کی اقدار، ان کی روایات اس طرح کی تھیں، کیسے سخی تھے، کیسے اللہ کو مانتے بھی تھے نا، اس کے لیے پیسے خرچ کرنے والے بھی تھے، غریبوں کی مدد کرنے والے تھے، یہاں تک کہ جوئے جیسا جرم بھی کر رہا ہوں، جوئے کھیل رہا ہوں، اس میں بھی گوشت بانٹتے تھے غریبوں کو اونٹ کاٹ کاٹ کے۔ سب سے بڑا نیکی کا کام جو جس پر وہ بڑے فخر ان کو تھا، کعبے کی حفاظت کرنے والے، پورے عرب میں ان کا سکہ ان کی نیکی کا بیٹھا ہوا تھا کہ وہ کعبے کی حفاظت کرنے والے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں۔ وہ ساری نیکیاں جیسے وہ ضائع ہو گئی ان کے، کیوں ضائع ہوئی؟ جیسا اللہ پہ ایمان لانا چاہیے تھا وہ نہیں لا رہے تھے، کہہ تو رہتے ایمان لاتے ہیں، کہہ تو رہتے اللہ کے لیے ہم حج کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی ہم حفاظت کر رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے تھے؟ اس میں شرک شامل ہو رہا تھا، اسے انہوں نے دین بنا دیا تھا، اللہ کے رسول کا انکار کر رہے تھے، اس لیے وہ اعمال ضائع ہو رہے تھے نا۔ سمجھ میں آتا ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جیسا ماننا چاہیے، جن صفات کے ساتھ ماننا چاہیے اس طرح سے مانے نا، ایسا نہیں کہ خود ہی کچھ تصورات بنا لیں، اس میں پتہ ہی نہ ہو اور شرک شامل ہو جائے۔ دین کو جیسے سمجھنا چاہیے، اللہ کے رسول نے جیسا دین پہنچایا ہے اس کو اسی طرح سے مانیں، اس میں اپنی مرضی نہ شامل کر دیں، کچھ بدعات نہ شامل کر دیں، تو پھر اعمال قبول ہوتے ہیں نا۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ برے اعمال جو ہے یا اعمال کا صحیح نیت سے نہیں ہونا، وہ کیسے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے نا۔ جیسے صدقے کی مثال ہم نے سمجھی تھی کہ سورہ بقرہ میں اس کی بہت تفصیل پڑھی آئے ہیں ہم، کس طرح سے وہاں پہ جیسے مثالوں سے بات سمجھائی گئی تھی نا کہ ریا دینے والے کا صدقہ کیسا ہوتا ہے، یا اذیت دینے والے کی بات تھی کہ صدقہ دے کر پھر اذیت دینا ایسا ہے جیسے اس کی مثال جیسے ریا جس کے اعمال میں شامل ہو جائے، دونوں ہی چیزیں بری ہیں۔ صدقہ دیا، صدقہ دینا بھی ایک انسان کے لیے کتنا بڑا نیکی کا کام ہے، اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کر رہا ہے، لیکن مقصد صحیح نہیں تھا، اس میں ریا آ گئی تھی، یا اس کے بعد ہی شیطان نے وہ عمل ضائع کروا دیا، کسی اور جس کو دیا اس پہ احسان جتایا، اسے دنیا کی نظروں سے گرا رہے ہیں، اس کی عزت نفس خراب اگر کر رہے ہیں، وہ بھی ضائع ہو گیا نا، دینا ہی ضائع ہو گیا۔ تو اس طرح سے دوسرے گناہ بھی جو ہے وہ نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، جیسے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ گناہ بہت زیادہ ہو جائے تو بھی ہمیں پتہ ہے کہ اگر جیسے موازین ہوں گے نا قیامت کے دن، اور اس دن پتہ چلا کہ نیکیوں کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے، جو نیکیاں کی ان میں بھی پتہ نہیں کیا کیا شامل تھا، اور ریا اور غلط نیت اور اس کے پیچھے اذیتیں اور برائیاں سے بھاری ہو رہا ہے پڑا، تو وہ ظاہر سارے جو نیک اعمال جس کو سمجھ رہے تھے، جن پہ بھروسہ تھا کہ وہ بخشوا لیں گے، وہ نعوذ باللہ کام ہی نہ آ سکے۔ تو اس طرح کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ اور یہاں پہ ویسے جو بات ہے، ایک تو وہ کفار کی بات تو ہم نے سمجھی ہی، لیکن اگلی آیت میں جیسی آ رہی ہے اس کی وجہ سے یہ منافقین کی بھی بات سمجھی گئی۔ ویسے بھی سورہ محمد ہمیں پتہ ہے نا مدینے میں نازل ہوئی، اور وہاں پہ وہ لوگ بھی موجود ہی تھے جو زبان سے تو دعویٰ کر رہے تھے ایمان لانے کا، لیکن دلوں میں نفاق تھا ان کے، ان کو بھی اسی طرح سے اکثر قرآن میں کہا بھی گیا نا، جیسے وہ دین سے پھر چکے ہوں، ابھی سورہ محمد میں بھی آگے ان کے لیے پڑھیں گے، تو ان کی بھی بات ہو سکتی ہے کہ وہ جو کہ نہیں مان رہے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے ہوں، ان کے لیے تو پھر بربادی اور ہلاکت ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اوپر جو وعدے ہیں یا سرکم اور یثبت اقدامکم، وہ اللہ کے مخلص بندوں کے لیے ہے، نہ کہ ان کے لیے جو کہ کفر کرنے والے ہوں۔ اور اس کے لیے آ رہا ہے ذالک، اور یہ اس لیے کہ بأنہم، اس لیے کہ وہ کرہو، ناپسند کیا انہوں نے، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، فأحبط اعمالہم، پس ضائع ہو گئے اعمال ان کے۔ سورہ محمد کے آیت نمبر 9 ہم پڑھ رہے ہیں ابھی۔
اب یہاں پہ یاد ہے ذالکہ، یہ ذالکہ کا اشارہ وہی پچھلی آیت کی طرف کہ یہ کس لیے ہے، کیوں ان کی ہلاکت ہے، کیوں ان کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کرے ہو کا کیسا ہوتا ہے نا، کہ ناگوار ہونا، کسی چیز کا پسند نہیں آنا، تو انہوں نے ناپسند کیا. کس کو ناپسند کیا انہوں نے؟ کہ ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، جو بھی نازل کیا، یہ نہیں کہ پورے اس کا انکار چاہے نہ کر رہے ہوں، رسول کو ماننے کا دعویٰ بھی چاہے کر رہے ہوں، قرآن کو ماننے کا بھی دعویٰ کر رہے ہوں، لیکن کچھ کا بھی چاہے وہ انکار کر رہے ہوں، ما انزل اللہ جیسے آ رہا جو نازل کیا اللہ نے، تو ان کے بس اعمال حبط اعمالہم، اوپر جو لفظ اس کے اضل اعمالہم آ رہا تھا یا پیچھے دل اعمالہم آ رہا تھا، اسی اترا کا یہ لفظ ہے نا، حبیتا کے بھی معنی اکارت ہونا، برباد ہونا، کسی عمل کا بیکار ہو جانا، خراب ہو جانا. تو وہ بات ابھی ان کی جا رہی کہ ان کے بھی اعمال حبت ہو گئے، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، کچھ فائدہ نہیں پہنچانے والے. اکارت اعمال کرے بھی نہیں کیا انسان، کرے بھی اور اس کے بعد وہ ضائع ہو جائے، کیسا خسارہ ایک انسان کا ہے نا، کہ وہ تو سمجھ رہا ہو میں سب کچھ صحیح کر رہا ہوں، پتہ چلے کہ وہ سب ضائع ہو گیا. وہ تو اس نے دنیا کے لیے کیا تھا، آخرت کے لیے کچھ بھی جیسے بچا ہوا نہیں ہے اس کے پاس، وہ سب ان کا ضائع ہو گیا. تو ضائع ہونے کی ایک بات ابھی تو ہم نے سمجھی بھی، پچھلی آیتیں بھی سمجھی، بالکل اسی طرح سے وہ ضائع ہو جانا کہ وہ جو نیکیاں چاہے وہ کفار کر رہے ہوں یا منافقین کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ خود بھی نیکیاں کر رہے تھے نا، زبان سے بھی اقرار کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے تھے، محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھتے تھے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے نا. آج ہم سوچتے ہیں کہ وہاں جا کے ہم نماز پڑھیں تو بس سارے گناہ معاف ہو جائیں. وہ وہاں پڑھنے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خطبے سننے کے باوجود، زکوٰۃ دینے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب پکارا جاتا مقابلوں کے لیے بھی نکلے بھی ہیں، ان میں سے منافقین میں سے بھی کتنے لوگ، وہ سارے نیکیاں ویسے ظاہر میں کر بھی رہے تھے، اور وہ سب نیکیاں جیسے ضائع ہو گئی، سب ان کی برباد ہو گئے نا. وہ نیکیاں کچھ بھی ان کے کام آنے والی نہیں ہے، وہ اعمال ان کے بالکل ضائع ہو گئے. اب یہاں یہ بات جیسے سمجھنے کی، جو ہمارے لیے سمجھنے کی ہے نا، وہ کس طرح سے ہے، جس طرح آیت کو دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے، یہ اس لیے ہے ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، کہ انہوں نے ناپسند کیا جو نازل کیا اللہ نے. اللہ کا جو حکم سوچے ہمارے سامنے آ رہا ہو، کسی بھی انسان کو سنایا جا رہا ہو، کوئی سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ نازل کیا ہوا حکم ہے. ویسے تو زیادہ تو سمجھنے میں آتا ہے قرآن کا، لیکن نازل ہونے والے احکامات وہ بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملے، وہ بھی وہی ہیں. اگر آتھینٹک ہو حدیث، ہمیں پتہ ہو، ہمیں سنت کا معلوم ہو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا، نماز ہی جیسے اس کا پورا طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پتہ چل رہا ہے، تو جو بھی نازل ہوا حکم وہ انسان یہ سوچے. اور اکثر اس طرح کے جملے سنے جا سکتے ہیں، مسلمانوں کی زبان سے بھی سنے جا سکتے ہیں نا، کہ یہ کیسا حکم ہے، یا یہ کہ یہ حکم تو آج نہیں چل سکتا، یا ذہن میں آ رہا ہو کہ یہ بات تو میں کر ہی نہیں سکتی، یہ کام تو مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا، یا کہہ رہے ہوں کہ یہ کون سے دور کی بات ہے، یہ آج کے دور میں تو یہ کام ہو نہیں سکتا، یہ تو چل نہیں سکتا. اس طرح کی نعوذ باللہ کوئی بھی جملہ، اس طرح کی باتیں، ایسا ریئیکشن ذہن میں، اس طرح کا اللہ کے حکم کو سننے کے بعد ذہن میں اس طرح کا خیال آنا کہ یہ تو کوئی بات آؤٹ ڈیٹڈ بات ہے، یہ تو آج نہیں ہو سکتی، یا مجھ سے میرے بس کی نہیں ہے، مجھے تو بالکل یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، یہ کیسا حکم ہے، کہنا کتنی بڑی بات ہو سکتی ہے نا. وہ جو ساری عمر کی نمازوں کو ضائع کر دے، وہ دوسرے سارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دے، سارے اعمال حبت ہو جائیں، بالکل نا حقارت ہو جائیں، اس کا جیسے ڈر اس کے لیے، تو اس میں اپنے بہت ہی سمجھنے کی ضرورت ہے. دل ایسا ہو مومن کا دل کہ ہر حکم کے آگے جھک جائے، کہ بلکہ پورا جیسے صبغت اللہ اختیار کرنا کہتے ہیں نا، اللہ کے رنگ میں آ جائے، جو پسند اللہ کی ہے وہ خود کو پسند آئے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ اس کا پسندیدہ، ایک مومن کے لیے پسندیدہ چیز، ترین چیز ہو. جو چیز اللہ کو ناپسند ہے وہ اس کو ناپسند ہو، وہ اصل مومن ہوتا ہے نا. اس کو تو اللہ کے ہر حکم کے آگے
جھک جاتا ہے، اسلام ہے ہی جھک جانا، سر تسلیم خم کر دینا. وہ جھکنے کے لیے تیار اگر نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اعمال تو اسلام کے ساتھ قبول ہے نا، ایمان کے ساتھ ہی قبول ہے. ایمان کے اندر ہی اگر گڑبڑ ہے، ایمان کے اندر ہی کچھ خرابی آ گئی ہے تو پھر اعمال کیسے قبول ہوں گے؟ یہ بات یہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہے. پھر کہا جا رہا ہے سورہ محمد کے آیت نمبر 10، افلم سوال کے لیے، پس لم نہیں، یسیرو سیر کی انہوں نے، فی الارض زمین میں، فینظرو پس وہ دیکھتے، کیفا کیسا، کانا تھا، عاقبت انجام، الذین من قبلہم ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. دمر اللہ، دمرا کس طرح سے تباہی ڈال دی، کسی کو اکھیڑ دینا، جڑ سے ان کو ہلاک کر دینا. دمر اللہ، تباہی ڈال دی اللہ نے، علیہم ان پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے ان کی مثالیں ہیں، امثالها ان کی مثال ہے. اب یہاں سوال کی طرح کہا جا رہا ہے، اور یہ بات قرآن میں کتنی دفعہ ہم پڑھتے ہی آ رہے ہیں کہ کیوں نہیں انہوں نے سیر کی زمین کی. بار بار اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلاتے ہیں. یہاں پہ خاص طور پہ ان کی جیسے بات ہو رہی ہو کفار عرب کی، کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں، زمین میں دیکھا نہیں، کہ چل پھر کے نہیں دیکھا. اب جو واقعات قرآن میں آئے ہیں سب ان کے آس پاس کے اطراف کی بستیاں تھیں، جانتے بھی تھے، انہیں پتا تھا یہاں قوم عاد جیسی زبردست قوم بستی تھی، وہاں قوم سمود جیسی زبردست قوم اپنے زمانے میں جو تھی وہ بستی تھی، وہ قوم شعیب ادھر رہتی تھی مدین میں، جہاں کیا کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، پھر کیسے وہ برباد ہوئی، وہ سب کچھ دیکھتے تھے. مگر دیکھ رہے آنکھوں سے، مگر سمجھ نہیں رہے کہ کیا بات ہے نا. انہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ اللہ کے رسول آئے تھے، انہوں نے رسول کو جھٹلایا تھا، اور اس کے بعد کیسے وہ عذاب سے دو چار ہوئے تھے، اور خود بالکل اس میں گزر رہے تھے، اسی حال سے گزر رہے تھے. حالانکہ اتنا بھی حال ان کا اچھا نہیں تھا جیسا وہ پچھلی قوموں کا تھا، لیکن دوسرے لوگوں کی نسبت بہت اچھے حال میں تھے اس وقت میں، اور سمجھ رہے ہیں کہ، اور وہ یہ بات نظر نہیں آ رہی کہ آج ہمارے درمیان اللہ کا رسول ہے اور ہم ان کا انکار کریں گے تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا. کیسے وہ قومیں اٹھا کے پٹک دی گئی، جیسے دمر اللہ کیسے ہوتا ہے نا. وہ سمجھ رہے تھے ہم زمین میں خوب جمے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے تھے ہم کوئی ہلا نہیں سکتا. فرعون کو فرعون دل اوتاد قرآن کہتا ہے نا، جیسے کھیل کی ٹھکی بھی ہو، زبردست اقتدار ان کا مضبوط ہو، اپنی کرسی طاقتور ان کی، اللہ نے اسے اکھاڑ کے جیسے پھینک دیا ہو. سمود کے تو بات یہ قرآن میں کیسے آتے ہیں نا، جیسے پچھڑے پڑے ہوئے ہوں، کھجور کے بڑے بڑے تنے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے کر دیا. ان سے سبق نہیں لیتے. اب علم یسیروا فی الارض، زمین میں دیکھتے نہیں، سیر نہیں کرتے، عبرت اس سے نہیں پکڑتے. فینظروا وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم آخر پہلوں کا انجام کیسا ہوا، کیا وہ تمہارا نہیں ہو سکتا. وللکافرین امثالھا کہنے میں کس طرح کی بات ہے نا، ان کی مثال بالکل ویسی ہے تمہاری، جو اس سے گزر رہا ہو تم، بالکل وہی مثال تمہاری بھی ہو رہی ہے. اللہ کے رسول کو جب انہوں نے بستی سے نکالا تو ان کا کیا حال ہوا تھا، اب تم نے اپنے رسول کو بستی سے نکال دیا، تمہارا کیا حال ہو سکتا ہے. اللہ کی دی ہوئی اس مہلت سے ابھی بھی فائدہ اٹھا لو جیسے کہا جا رہا ہو، ورنہ تمہارے بھی اسی طرح ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں زمین سے اکھاڑ پھینکے. اور ہوا بھی وہی ہے، کفار وہاں رہ تو نہیں سکے مکے میں، وہاں مسلمان ہی ہو کر پھر رہ سکے، ورنہ نہیں رہ سکے. تو وہ بات یہاں پہ جیسے سمجھائی جا رہی، کہی جا رہی ہے. کہا جاتا ہے ذالک بان اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ مولا الذین آمنوا، مولا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وان الکافرین اور بے شک کافر، لا مولا لہم نہیں کوئی مولا ان کے لیے. مولا کا لفظ عربی میں کئی طرح استعمال ہوتا، یہاں پہ اس کے مددگار اور کارساز اور آقا کے معنی میں آ رہے ہیں. اور اصل میں تو سورہ محمد میں جو شروع سے ہم بات سمجھتے آ رہے ہیں نا، ایک لحاظ سے اس آیت کو اس کا خلاصہ ہی کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہ ایک اور خوبصورت اور پر اثر انداز میں وہی بات سمجھائی جا رہی ہے. شروع سے دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے. کفر کرنے
اور اللہ کے راستے سے روکنے والوں کی ساری کوششیں رائگاں ہو گئی. ضل اعمالهم. دوسری آیت میں اہل ایمان کا حال، ایمان و عمل کا، اہل ایمان کا جو ایمان اور ان کا عمل جو ہوتا اس کا انجام بتایا گیا کہ ان کی برائیاں ان سے دور ہو گئی، ان کا حال درست ہو گیا. اصلح بالہم. اور پھر ابھی جو آیت ہم پڑھ رہے تھے تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور وہ سب یہ سب کس لیے ہو رہا ہے کہ کیونکہ اللہ ایمان لانے والوں کا مولا ہے اور کافرین کا کوئی مولا نہیں ہے. یعنی جو ایمان لائے، جو اللہ کی طرف بڑھے، اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ ہیں. جس نے اللہ کو چھوڑ دیا وہ کیسا ہے؟ جیسے اس کا کوئی سہارا ہی نہیں ہو. دوسری جگہ قرآن میں مثال بھی آتی ہے نا، جس سے ہوائیں اس کو ادھر سے ادھر لیے پھرے، ٹراک کے ادھر سے ادھر پٹکتے رہے. تو وہ بالکل وہ مثال ہے نا. اور بھی مثال جیسے سورہ بقرہ میں آتی ہے نا آخر میں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا اور انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے نور کی طرف. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. ان کے اولیاء کیا ہے؟ طاغوت ہے. یہاں آ رہا ہے کہ ان کے اولیاء ہیں تو اولیاء، مگر وہ کیا ہے؟ انہوں نے طاغوت کو بنا لیا. اصل میں تو وہ مولا نہیں ہے، کچھ ان کے لیے کر تو نہیں سکتے، کچھ ان کے کام تو نہیں بنا سکتے. لوگوں نے خود انہیں اپنا مولا بنا لیا. وہ ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ الٹا ہی کام کرتے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات. وہ ان کو نور سے ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں، روشنی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. اب یہ بات یہاں پہ جو کہی جا رہی ہے کہ کس طرح اللہ مولا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور ان کا کوئی مولا نہیں. کیسی ہمت دلانے والی ہے نا مسلمانوں کو یہ بات. اسی لیے آتا ہے روایات میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں کفار کے نعروں کے جواب میں مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مولا ہے. وہ نعرے لگا رہے تھے اپنے بتوں کے، تو ان کو جواب میں یہ کہلوایا گیا کہ ہمارا مولا اللہ ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں. کیسی ہمت ان مومن کو آ جائے نا. دوسرے کفار اتنے طاقتور نظر آ رہے ہیں، ان سے دل پہ شیطان کو مروب ان سے کر رہا ہو کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کر دیں گے اور کیا ہوگا. اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے مومن کو. پھر کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ان کا تو کوئی مولا نہیں ہے، کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. ان کے تو اعمال سارے ضائع ہونے والے ہیں. عدل اعمالہم کا ایک مطلب یہ بھی تھا، ویسے ہم نے سمجھا تھا پہلی آیت میں، کہ وہ جو کوششیں انہوں نے دین کے لیے کی تھی، دین نہیں چلنے دینے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو بگاڑنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے جو کچھ انہوں نے کوششیں کی، کئی کوششیں کی، جتنا پیسہ بھی خرچ کیا اس کے لیے، وہ سب کچھ ان کا ضائع ہو گیا. وہ ساری کوششیں ان کی عکارت ہو گئی، کوئی ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہوئی. اسی طرح آج بھی دنیا میں کوئی کتنی کوششیں کرتا رہے، سارا میڈیا لگا رہا ہے اس کی کوشش میں، ساری دنیا اس کی نفرتیں پھیلانے میں لگی رہے، لیکن اللہ تو ان کا مولا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے کام کو ضروری نہیں کہ پنپنے دے، اسی سے ہی اللہ تعالیٰ کچھ اور راستے نکال سکتا ہے. ہم دیکھتے ہی ہیں کہ وہ جو مخالفانہ پروپیگنڈا خواہ وہ حضور کے لیے کیا گیا ہو یا آج کیا جا رہا ہو، اسی کی وجہ سے کتنی سلیم فطرت لوگ، کتنے نیک لوگ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اچھا کیا ہے اسلام. کتنے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے دور دور سے آنے والے، وہ انہی کے پروپیگنڈے کی وجہ سے انہیں پتہ چلا کہ کوئی اللہ کے رسول ہیں جو یہاں پہ اللہ کا دین پیش کر رہے ہیں. انہیں بھی فکر ہوئی کہ اچھا کیا وہ ہے دین، اور اس کی وجہ سے آ کے انہوں نے سنا اور ایمان لیا. تو اللہ تعالیٰ تو ان کا مولا ہی نہیں ہے، ان کی تو کوششیں ساری بیکاری ہو سکتی ہیں. وہ کیسا اطمینان جیسے یہاں پہ دلایا جا رہا ہے نا. اور ہر معاملے میں کیسا مومن کو اطمینان ہونے کی ضرورت ہے. دین پر چلنا آج مشکل لگ رہا مگر اللہ ہمارا مولا ہے. ہمارے بچوں کی تربیت کیسے ہوگی مگر اللہ ہمارا مولا ہے. اللہ پہ ہمارا توکل ہو، ہم اس کے انصار اللہ میں اپنے آپ کو شامل کریں، ہم دین کی طرف خود بڑھتے رہیں. کوئی تھوڑا سے بڑھنا ہے، تھوڑی سی کوشش ہے، مگر اللہ تعالیٰ جب مولا ہو تو سارے کام آگے آسان ہو جائیں ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 12 میں
ان اللہ بے شک اللہ یدخل الذین داخل کرے گا ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے وعمل الصالحات اور عمل صالح نیک اعمال کیے، جنات جنتیں تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جو کافر ہیں، یتمتعون فائدہ اٹھاتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ اور کھاتے ہیں، کما جیسے تأکل الانعام کھاتے ہیں جانور، انعام یاد ہوگا مویشی کے لیے آتا نا، والنار اور آگ مثوی لہم ٹھکانہ ہے ان کا۔ اب جو ہم سمجھ رہے تھے کیسے اس مسلسل موازنہ مقابلہ چل رہا ہے، ایک ہی آیت میں ان دونوں کا تذکرہ آ رہا ہے، اہل ایمان کا کیا انجام ہے، وہ کیا کرنے والے ہیں اور ان کا انجام کیا ہے، اس کے مقابلے میں کفر جو کفار ہیں وہ کیا کرنے والے ہیں اور ان کا کیا انجام ہے۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ سامنے رکھی جا رہی ہیں، ایک وہ گروہ جو داخل ہوگا جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کس لیے کہ وہ آمن و ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے۔ ایمان اور عمل صالح بہت کچھ پتہ ہے کہ عمل صالح میں کیا کچھ شامل ہے، کیا اصل عمل صالح ہے۔ اور دوسرے گروہ کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کیوں ہے وہ آگ ان کا ٹھکانہ مثوی لہم، وہ کیوں ہے، اس لیے کہ وہ کفر کرنے والے ہیں۔ اور یہاں اہل ایمان کا کام تو کیا آ رہا تھا، عمل صالحات، عمل صالح کرنے والے، نیکیاں کرنے والے۔ اس کے مقابلے میں مقابلہ جب ہو رہا ہو تو ایسے سمجھ میں آتا نا جیسے کہ برائیاں بتانے جیسے آ سکتی تھیں، وہ یہ اور یہ کرنے والے ہیں، وہ سیئات کرنے والے ہیں، ایسی برائیاں کرنے والے ہیں۔ اس کے بجائے یہاں پہ جو بات آ رہی ہے ذرا ہمارے سوچنے کی ہے، کیا کہا جاتا ہے، یہ تمتعون، فائدہ اٹھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، بتائے دنیا کے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ اور وَيَأْكُلُونَ کھاتے ہیں کما تأکل الانعام، جیسے مویشی کھاتے ہیں نا۔ یہ ان کا جرم کس طرح آ رہا ہے، جیسے کھانے پینے میں بس لگے ہوئے ہوں، مزے کرنے میں بس لگے ہوئے ہوں، یہ بات ان کی اثر آ رہی ہے نا۔ ایسے سوچیں تو بہت ہی ڈرانے والی آیت بھی ہے نا ہمارے لیے۔ ہمیں سے ہر ایک، ہم سبھی چاہتے یہی ہیں، دنیا کے مزے کون چھوڑنا چاہتا ہے، دنیا کے سارے مزے حاصل ہی کرنا چاہتے ہیں، مزے بڑھاتے رہنا چاہتے ہیں۔ ابھی اتنے مزے کرنے کے بعد بھی حسرتیں رہتی ہیں کہ وہ کچھ اور مزے نہیں ہوئے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے، ارمان ہی ابھی تو رہتے ہیں کہ ابھی پورے ہوئے نہیں، مزے پورے نہیں ہو رہے ہیں، وہ سارے مزے چاہیے۔ اور وہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو مزے کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ کہاں اینڈ اپ ہوں گے، ان کا کیا ٹھکانہ بن جائے گا، وہ کہاں پہنچیں گے۔ اب یہاں پہ یہ کہنا کہ وہ کھاتے ہیں جانوروں کی طرح، کیا مطلب ہے نا، جانوروں کا کیا ہے کہ ایسے نظر آتا نا، دیکھنے میں ایسا نظر آ رہا ہوتا جیسے ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بس کھانا ہو۔ کسی کو بھی جانور کو دیکھیں، گائے بھینسیں ہوں کہ پرندے ہوں یا کوئی ہو، ہر وقت کھانے کی تلاش ہے، ہر وقت کھانا کھا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ جو ان سے کام لینا اللہ تعالیٰ خود لے رہا ہے ان سے وہ کام، اور اس کام کے پورا ہونے کے لیے ان کو تو کھانے پینے پہ لگے رہنا ہے، اپنی جان اس کو اپنی جان بنائے رکھنے کے لیے، اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے وہ تو کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن انسان اگر جس کو اللہ نے عقل و شعور دے کر پیدا کیا، جسے ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا، دنیا میں وہ ایک امتحان کے لیے یہاں آیا ہوا ہے، مزے کرنے کی جگہ تو اس کے لیے اللہ نے ایک اور رکھی بھی ہے آگے، جہاں جا کے اصل اسے مزے کرنے ہیں، جو اصل بہترین مزے ہوں گے نا، وہ مزے حاصل کرنے کے بجائے وہ اس دنیا میں لگ جائے، اس امتحان حال کے اندر وہ پیپر اپنا دینے کے بجائے کھانے پینے میں لگا رہ جائے، تو پھر کیا ہوگا، امتحان سارا برباد ہی ہوگا، پھر تو خسارہ ہی خسارہ آگے ہوگا۔ وہ بات یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے نا کہ کس طرح سے اور ہوتا بھی ہے کہ اگر انسان صرف مزوں کی حریص بن جائے، اور مزوں کی حریص بنے تو کیا ہوگا، خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے نا، کس طرح قرآن بار بار بتاتا ہے نا، وہ تباہ ہوا ہو بتردا، جو ہوا اتباع جس نے کی اپنے خواہشات کا وہ بس گر گیا، برباد اپنے آپ کو اس نے کر لیا۔ جو خواہشات کے پیچھے لگے اپنی بربادی کر لیتے ہیں نا۔ اور یہ کہ پیٹ کا ہی بندہ بن کے رہ جائے تو کیا ہوتا ہے، زندگی کے سارے پلان انسان کے جیسے اس کے گرد ہی گھومنے لگتے ہیں نا، اور کچھ اس کو جیسے سمجھ نہیں آ رہا ہو
ایک کتنا پست مقصد ہے زندگی، اتنی قیمتی اللہ نے دی ہے. یہ دماغ اللہ کی اتنی بڑی نعمت انسان کو دی ہوئی ہے. اس شعور کے ساتھ اللہ نے جب پیدا کیا، اتنا سارے، اتنا عقل، اتنا دماغ، وہ صرف اس کام کے لیے لگا رہے کہ کیسے مزے حاصل کروں، کیسے میں دنیا کو اپنی بنا لوں. آج دنیا کو دیکھیں تو نظر آتا ہے نا کیسے کتنا زیادہ دماغ کیسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں انسان. کمپنیوں کا سوچیں تو کس طرح سے دماغ اپنا لڑا کر کیسے لوگوں سے پیسے گھسیٹے جائیں، کس طرح اپنے پیسے بنائے جائیں، کس طرح دوسروں کو کم سے کم اس کو بدلہ دیا جائے، زیادہ محنت دوسروں سے لی جائے. ان سب کے لیے کیسا دماغ استعمال کر کے اپنے فائدے انسان حاصل کر رہا ہوتا ہے نا. تو وہ کتنی بڑی انسان کی محرومی ہے کہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے شعور سے، اتنی بڑی نعمت سے، اتنی بڑی جو انسان جس کا حقدار بن سکتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا، اس کے بجائے اس چھوٹی سی دنیا کے لیے جس کا کل کا پتہ نہیں، جس کا اگلی سانس کا پتہ نہیں، اس کے لیے بس وہ ساری اپنی کوششیں لگا دے تو وہ اس کھانے پینے کا پھر سوچیں کیا پھر فائدہ ہے نا. کھانا پینا ضروری ہے، اللہ نے بھوک لگائی ہوئی، اللہ نے پیٹ لگایا ہوا ہے اور اسی سے ساری دنیا کی رونقیں ہیں. لیکن ایسا نہیں ہو کہ وہ اس راستے کی رکاوٹ بن جائے، ہمارے جنت کا راستہ خراب نہ کر دے. اسی لیے اللہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کہ ایسا رزق جس سے پرواز ہی نہیں کر سکے، وہ طائر پرندے کو جیسے کہہ رہے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے بلندیوں پہ پہنچنے کا موقع دیا ہوا ہے، کیسے اپنے اللہ سے مل سکتا ہے، اپنے اللہ کی رضا کو پا سکتا ہے، فرشتوں سے اپنے درجے بلند کر سکتا ہے، اور وہ اتنا پست ہو جائے، جانوروں سے بھی زیادہ پست ہو جائے. جانور تو اگر کھا رہے ہیں تو وہ کوئی برا نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان سے وہ کام لے رہا ہے جو لینا ہے، اور انسان کو جو کام کرنا ہے وہ کام چھوڑ کے وہ ان کی طرح کھانے پینے میں بس لگا رہ جائے تو کتنا برا ہے نا. اور یہ بات ہے بری، بلکہ سورہ بقرہ کے بھی 7 رکوع میں جس طرح آتا ہے نا، بنی اسرائیل کا واقعہ جہاں سنایا جا رہا ہے، جب وہ من و سلوہ سے جیسے بیزار ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرتے ہیں نا کہ ہمیں چاہیے لہسن، پیاز، دالیں، یہ سب انہیں یاد آ رہی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ان کو جواب دیا تھا؟ قال، انہوں نے کہا، تستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، تم وہ ادنا چیزوں کو بدلنا چاہتے ہو اس سے جو کہ خیر ہے، جو بہتر ہے، بہتر چیز چھوڑ کر جو اطمینان سے مل رہا ہے، جس کے لیے تمہیں کچھ کوشش نہیں کرنی پڑ رہی ہے، تمہیں ٹائم مل رہا ہے اپنی عبادتیں کرنے، اپنی تربیتیں کرنے، اپنے سارے گناہوں کو جھاڑنے کا، وہ چھوڑ کر تم جا کے اسی سے پھنسنا چاہتے ہو دنیا میں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا وہی چاہیے تو اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اچھا داخل ہو شہر میں، تمہیں مل جائے گا جو تم مانگتے ہو. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. وہ کیسی اسکیری آیت ہے، سوچے تھے نا کہ اس کھانے مانگنے پہ، وہی جس پیاز لہسن پہ ہم مر رہے ہوتے ہیں، وہ مر رہے تھے تو ان پہ ذلت اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ پہ مار دی، مسکنت ان پہ آ گئی، اللہ کا غضب کے ساتھ ان پہ پلٹا. تو انشاءاللہ ہم ایسے اس دنیا کے بندے کبھی نہ بنے، اور دنیا میں اگر نہ بنے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو کچھ ہم کر رہے ہوں اس میں ہمیں نہ پکڑے. ورنہ دنیا میں دیکھیں تو ویسے نظر کیا آتا ہے نا، سارے انسانوں کے کس طرح سے سارے پلان، ساری تمنائیں کس طرح سے اسی کے گرد ہی گھوم رہی ہوتی ہیں نا. کیریئر کیا بنے گا، ساری سوچ پڑھائیاں بھی جو کر رہے ہیں ان سب میں بھی مقصد پڑھائیوں کا دین کو حاصل کرنے کے لیے جو پڑھائی ہو اس کے لیے تو کتنا کم ٹائم ہو نا، کہ جس سے دین کی سمجھ آئے، جس میں دین کا شعور پیدا ہو، اس پہ تو ٹائم لگانے کو انسان تیار نہ ہو. اور دوسرا جس سے ڈگری ہو، ڈگری سے پھر کوئی اچھا کیریئر ملے گا، اس میں تو سارا پیسہ، ساری محنت، سارا وقت، ساری زندگی کا قیمتی ترین ٹائم اس پہ انسان لگا دے، آگے بھی پھر اسی میں ہی لگا رہ جائے.
بالکل اس طرح ہی جیسے سورۃ تکاثر میں کہا گیا نا، الہاکم التکاثر، تم مشغول رہتے ہو تکاثر میں، کثرت کی ہوس میں، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہو، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ جا دیکھتے ہو قبروں کو، قبریں جا دیکھتے ہو، زندگی ختم ہو جاتی ہے، زندگی تو اچانک کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، انسان لگا رہے اب یہ پکا ہے، اب دوسری چیز پکانی ہے، اب وہ ہو گیا ہے، اب کس طرح حاصل کریں مال، کیسے وہ دنیا بنائے، اسی میں لگا رہے اور اسی میں موت آ جائے نا۔ اللہ کے پاس کیسے درجے حاصل کروں، کیا میں کروں جس سے میری مغفرت ہو، کون سے اعمال کروں جس سے میرے اعمال مقبول ہوں اللہ کے پاس، اسے سوچنے کی فرصت بھی نہ ملے اور وقت ہی نہ آ جائے۔ انشاءاللہ ایسے لوگوں میں ہم شامل نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ جیسے ہم سے چاہتا ہے، جو کام اصل لینا چاہتا ہے وہ کام کرنے والے ہوں۔ اور صرف یہی بات بھی نہیں ہے کہ اس میں لگے رہیں، اور بلکہ آگے جو انجام ہے وہ کتنا اور زیادہ ڈرانے والا ہے نا، کہ والنار مثوی لہم، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا جو امتحان کی جگہ تھی، اس میں امتحان میں مشغول ہی نہیں ہوئے، امتحان دینے میں اس کی لگے ہی نہیں اس کام میں، اور دوسرے کام میں لگے رہے تو پھر ناکامی تو آئے گی، ناکامی ہی آخرت میں پھر ملے گی، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور بہت ہی بستیاں ہیں، قریہ بستی ہی وہ اشد زیادہ بڑی ہوئی تھی، قوتاً طاقت میں، من قریتک تیری بستی سے۔ قریہ اب یہاں پہ مکہ مراد ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اپنا شہر تھا، اتنا پسند تھا، اس سے نکال دیا لوگوں نے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جن لوگوں نے تمہیں نکالا ہے بستی سے، اس سے بہت زیادہ طاقت میں بڑی ہوئی بستی تھی یہ پہلے بستیاں، التی اخرجت کا، جنہوں نے تجھے نکالا ہے، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم، بس نہیں کوئی ان کا مددگار ہوا۔ اب یہاں بھی وہی اطمینان جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلایا جا رہا ہو کہ کس طرح جو بستیاں پہلے گزری ہیں وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور تھی۔ یہ جو قریش جو نکال کر سمجھ رہے ہوں کہ بہت انہوں نے طاقت پکڑ لی، مسلمانوں کو نکالنے پہ کامیاب ہو گئے، اور جو دوسرے لوگ بھی، مسلمان جو ایمان والے بھی اور دوسرے آس پاس کے بھی سب لوگ سمجھ رہے ہوں کہ وہ کوئی بڑی طاقت پکڑ لی ہے کفار نے، یہاں ان کی جیسے غلط فہمی دور کی جا رہی ہے۔ اس سے بھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس تو طاقت، وہ خود بھی جانتے تھے ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو عاد و سمود کے پاس تھی، یا فرعون کے پاس تھی، یا دوسری پچھلی قوموں کے پاس تھی۔ وہ جب ہلاک ہوئی، بالکل اسی طرح کی بات ہے یہاں بھی، جیسے ابھی پیچھے پڑ رہا تھا دمرا علیہم، ان کو بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا، بالکل اس طرح ہم نے یہاں پہ انہیں ختم کر دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ ساری بستیاں ختم ہو گئی تھی، اہلکناہم کا لفظ ہے یہاں پہ، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوا، فلا ناصر لہم۔ آج وہ سمجھ رہے ہوں کہ کوئی یہ دیویاں اور یہ بت ان کو جو ہے کامیاب ہو گئے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے، وہ کچھ کام نہیں آئیں گے۔ پہلے بھی اس سے بڑی بڑی بستیاں تھیں جو ناکام ہو گئی، تو اسی طرح وہ بھی ناکام ہو سکتے ہیں، یہ بات جسے تسلی دی جا رہی ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو۔ آج ہم سب کے لیے بھی اسی طرح کی بات ہے، اللہ کی طاقت پہ بھروسہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرمانے والا ہے، اپنے بندوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو ان کی طاقت پھلتی پھولتی نظر آئے، جیسے اس وقت کفار نظر آ رہے تھے بڑے اتنے طاقتور ہیں، انہوں نے مکے میں اسلام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چلنے نہیں دیا، جہاں تک کہ مسلمان وہاں سے نکلنے پہ مجبور ہو گئے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اس سے زیادہ کامیاب بستیاں اپنے زمانے کی تھی، وہ ہلاک ہو گئی، ان کی بھی قسمت میں ہلاکت ہی ہے، وہ جیسے اشارہ اس طرف ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔